السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا سبق جملہ اسمیہ خبریہ کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں۔ کہ جب بھی دو لفظوں کو ملا کر ایک ایسا مجموعہ بنایا جائے کہ جس مجموعے سے ایک پوری بات سمجھ میں آئے، ناقص بات نہ ہو، اور اس مجموعے کا پہلا جز اسم ہو، فعل نہ ہو، تو اس مجموعے کو کہا جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کو جملہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، ناقص بات نہیں ہوتی اس میں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے مرکب اضافی کے بارے میں، اس میں ناقص بات ہوتی تھی، پوری بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جملہ اسمیہ میں چونکہ بات مکمل ہوتی ہے، اس لیے اس کو جملہ کہا جاتا ہے۔ اور اسمیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پہلا جز اور پہلا لفظ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اور خبریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دوسرے جز کے ذریعے، دوسرے لفظ کے ذریعے پہلے لفظ کے بارے میں، پہلے جز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ ہم نے زید اور کاتب دو لفظوں کو ملا کر ایک ایسا مجموعہ بنایا کہ اسے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس مجموعے کا پہلا جز، پہلا لفظ جو ہے وہ اسم ہے، تو لہذا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ جملہ اسمیہ بنانے کا طریقہ، یعنی اگر اردو کا کوئی جملہ اسمیہ ہمارے سامنے ہو تو اس کا عربی جملہ اسمیہ خبریہ ہم کس طرح بنائیں گے؟ تو اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ اردو جملہ اسمیہ کے آخر میں ہے یا ہیں یا ہوں، جو بھی لفظ ہے اس کو ہٹانا ہوگا۔ جیسے مثال زید کھڑا ہے، تو آخر میں ہے کا لفظ ہے، اس کو ہم ہٹا دیں گے، تو پیچھے رہ جائے گا زید کھڑا۔ اب زید اور کھڑا ان کی عربی معلوم کرے۔ زید چونکہ نام ہے، عربی میں بھی یہی استعمال ہوگا، اور کھڑا ہے، کھڑا کے عربی ہم معلوم کریں گے، معلوم کر کے اردو الفاظ کی جگہ عربی کو رکھ دیں گے۔ تو کھڑا کو القائم کہا جاتا ہے، تو زید القائم۔ دوسرا کام یہ ہے کہ دوسرے لفظ کے شروع میں اگر الف لام ہے تو اس الف لام کو ہٹا دے اور آخر میں تنوین لے کے آئے، تو یہ بن جائے گا زید قائم۔ اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اور دوسرے جز کو خبر کہا جاتا ہے۔ اور مبتدا جو ہے وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اب معرفہ اور نکرہ کیا چیز ہے، یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔